والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بہت عرصے کے بعد نیوز ان کے پروگرام آسان دین میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بہت سی مصروفیات کے باعث ایک عرصہ دراز تک آپ سے ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن اس دوران ہمارے جو پچھلے پروگرام تھے اور جن مسائل پر پہلے گفتگو ہوئی تھی اس پر بہت سے لوگوں کی آراء بھی آئیں، تجاویز بھی آئیں اور بہت سے لوگوں نے اسے اپریشیٹ بھی کیا۔ لیکن جیسے کہ یہ سوشل میڈیا کا فورم جو ہے، یہاں پہ ہر طرح کا بندہ موجود ہے اور ہر ایک کی ذہنیت ایک جیسی نہیں ہے، ہر ایک کی سوچ ایک جیسی نہیں ہے، تو یہاں پہ ہماری بعض ویڈیوز کے اوپر اور جو بعض مسائل ہم نے بالخصوص طلاق کے حوالے سے ذکر کیے تھے، وہاں پہ بعض لوگوں نے بہت ہی غلط الفاظ کا استعمال بھی کیا، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان بھائیوں پر کوئی شکوہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو صحیح بات کو سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی مسائل کے تناظر میں بہت سے بھائیوں نے ہمیں سوالات بھیجے، تو آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اس پروگرام میں ان سوالات کے جواب دیے جائیں۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے سوالات کی طرف بڑھیں گے۔ تو پہلا سوال کسی بھائی کی طرف سے یہ آیا ہے کہ کیا اسلام میں حلالہ کی کوئی گنجائش موجود ہے یا نہیں؟ اور میرے بھائی کدھر چلے گئے ہیں؟ اسلام ایک بہت ہی صاف ستھرا، بہت ہی پاکیزہ دین ہے۔ اسلام میں اس چیز کی اجازت تو بہت دور کی بات ہے۔ اسلام تو ایسی کسی بھی معاملے کو پسند ہی نہیں کرتا۔ کس طرح سے اسلام پسند کر سکتا ہے کہ آدمی کسی کی عورت کسی کے حرم میں ہو، کسی کے نکاح میں ہو، اور وہ ایک دو راتوں کے لیے یا ہفتے دو ہفتے کے لیے، دو عشرے کے لیے وہ کسی اور کے ہاں چلی جائے اور اس کے ساتھ جا کے ازدواجی تعلقات قائم کرے اور بعد میں پھر پہلے شوہر کے پاس؟ اسلام کیسے اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ ایسا کوئی اسلام کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جو حلالہ کرنے والا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو حلالہ کروانے والا جس کے لیے کیا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ تو حلالے کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ ہاں، مولویوں نے بس اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے، اپنی جیسے کہ انسان کا ایک بہت بڑا مسلک پیٹ بھی ہوتا ہے، اس کو بس سیدھا کرنے کے لیے اور اس کو بھرنے کے لیے مولویوں نے اپنی طرف سے اس کام کو نکالا، اور بلکہ اب تو ایک بہت بڑا یہ کاروبار بن چکا ہے۔ میں خدا را اپیل کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ اپنے پیسے بھی ضائع نہ کروائیں، اپنا مال بھی ضائع نہ کروائیں، عزت بھی نہ لٹوائیں۔ اسلام نے بہت خوبصورت انداز میں ہمیں یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ حلالہ کسی بھی صورت حلال اور جائز نہیں ہے، یہ ایک حرام کام ہے، شریعت کی 100% مخالفت ہے، اور اس کے اوپر قرآن و سنت کے بہت سے دلائل موجود ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے قرآن کی آیات کا مطلب غلط لیتے ہیں، احادیث کا مطلب غلط لیتے ہیں، اور پھر لوگوں کی عزتیں بھی لوٹتے ہیں، ان کا مال بھی لوٹتے ہیں۔ تو خدا را اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس قرآن و سنت موجود ہے، وہاں سے رہنمائی لیجئے اور اپنے معاملات کو اسلام اور قرآن کے مطابق جس طرح سے وہ کہتے ہیں اپنے معاملات اسی طرح سے نپٹائیے۔ انشاءاللہ اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں بڑی آسانیاں، بڑی محبتیں، بڑا پیار اور بڑی آسائشیں اللہ تعالیٰ اس میں عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔